اسماعیل ایک درخت کے سائے میں بیٹھے شکار کے لیے تیر بنا رہے تھے۔ اپنے والد کو دیکھ کر خوش ہوئے اور احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اس گھر کی تعمیر مکمل ہونے تک جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی ابراہیم تعمیر کرتے رہے، اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے۔ آج کا عنوان: اللہ کریم نے بنی اسماعیل سے بنی کنانہ کو چنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدہ ہاجرہ سے اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیدہ سارہ سے اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام اور سیدہ قطورہ بنت مفتور سے بھی ابراہیم کی اولاد ہوئی۔ اسحاق کو ملک شام اور فلسطین کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری دی گئی۔ سیدہ قطورہ سے ہونے والی اپنی اولاد کو ابراہیم نے یمن کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری دی۔ اسماعیل کو بیت اللہ کی خدمت اور عرب کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری دی۔ اسماعیل مکہ میں آباد ہوئے اور وہیں ان کی شادی قبیلہ بنی جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی بیٹی ریلا سے ہوئی۔ اسماعیل کے 12 بیٹے ہیں۔ اسماعیل کی اولاد یمن، مصر اور شام تک پھیل گئی۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام قیدار ہے۔ ان کی اولاد عرب میں پھیلی۔ قیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21 پشت پہلے پیدا ہوئے۔ رسول اللہ سے 14 پشت پہلے کنانہ پیدا ہوئے۔ 11 پشت پہلے فہر بن مالک پیدا ہوئے۔ رسول اللہ کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ رسول اللہ کا خاندان عدنان کی وجہ سے عدنانی، کنانہ کی وجہ سے کنانی اور فہر بن مالک جن کا لقب قریش ہے کی وجہ سے قریشی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ کے پردادا ہاشم کی وجہ سے یہ خاندان ہاشمی کہلاتا ہے۔ واصلہ بن اسقی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا۔ اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو، کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب کیا۔ رسول اللہ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر قریش بن مالک بن نضر قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ والدہ کی طرف سے رسول اللہ کا شجرہ نسب یہ ہے: محمد بن آمنہ بنت واہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پر رسول اللہ کے والد عبداللہ اور رسول اللہ کی والدہ بی بی آمنہ کا شجرہ نسب ایک ہی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کی 21ویں پشت تک شجرہ نسب پر تاریخ دانوں کا اتفاق ہے۔ اس سے پہلے کے ناموں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ جب اپنا نسب نامہ بیان کرتے تو عدنان تک ہی ذکر کرتے۔ اسی احترام میں رسول اللہ کا شجرہ نسب یہاں عدنان تک بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے: میرے سارے نسبی آباء و اجداد توحید پر اور پاک تھے۔ رسول اللہ کے خاندان نے قدیم ترین دین توحید کی روایات وراثت میں پائیں۔ اس خاندان میں بابل، مصر اور عرب کی مختلف نسلوں کا خون شامل ہے۔ اس بات نے رسول اللہ کے خاندان کو بہت سی عصبیتوں سے بچائے رکھا۔ رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں میں یونانی بھی ہیں۔ رسول اللہ کی پھپھی کی بیٹی حمنہ بنت جاحش کے شوہر مصعب بن عمیر یونانی ہیں۔ رسول اللہ کا خاندان شرافت اور نسب میں نہایت اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر دشمنی اور مخالفت کے باوجود کسی نے رسول اللہ کے باپ دادا اور خاندان کے بارے میں لب گشائی کی جرت نہیں کی۔ اس بات کی گواہی ابو سفیان بن حرب نے شہنشاہ روم ہرقل کے دربار میں دی۔ ہرقل کے سوال کے جواب میں ابو سفیان نے کہا:
محمد بن عبداللہ ایک عالی خاندان سے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابو سفیان دوسرے قریشی سرداروں کی طرح رسول اللہ کے بدترین دشمن تھے۔ اگر ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں رسول اللہ کو گرا دیتے۔ عدنان، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 21ویں پشت پر عدنان سے جا ملتا ہے۔ عدنان کے معنی ہیں قیام کرنے والا۔ ان کے والد کا نام ادو یا اد ہے۔ ان کے 2 بھائی بھی ہیں جن کا نام نبت اور امر ہے۔ آپ 6 صدی قبل مسیح میں شاہ بابل اور ایرانی بادشاہ بخت نصر کے زمانے میں تھے۔ عدنان کی قیادت میں عرب اور ایران کی جنگ ہوئی۔ ایرانی فوج کی قیادت بادشاہ بخت نصر نے کی۔ اس جنگ میں ایرانی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ بخت نصر بے حساب مال غنیمت اور بڑی تعداد میں جنگی قیدی لے کر ایران چلا گیا۔ بخت نصر نے ان قیدیوں کو عراق کے شہر ابنا میں آباد کیا۔ ابنا دریائے فرات کے کنارے پر واقع ہے۔ عدنان مکہ میں ہی مقیم رہے۔ عدنان پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو چمڑے کا بنا ہوا غلاف پہنایا۔ ماد بن عدنان، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 20ویں پشت پر ماد سے جا ملتا ہے۔ ماد کے معنی ہے طاقتور۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام یمن کے علاقہ حضور یا حضورہ میں رہتے تھے۔ حضورہ کا علاقہ یمن کے شہر زبید کے مضافات میں ہے۔ عرب کے لوگوں نے اللہ کے نبی شعیب کو بے گناہ قتل کر دیا۔ اللہ کریم نے اپنے نبی ارمیہ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا بخت نصر کو عرب پر حملہ کرنے کا مشورہ دیں اور شعیب کے قتل کا بدلہ لیں۔ اسے یہ خوشخبری بھی دیں کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ ارمیہ کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ ماد بن عدنان کو حفاظت سے نکال کر لے آئیں، ان کی پرورش کریں اور تربیت بھی۔ اللہ کے آخری نبی ماد کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بخت نصر نے عرب پر حملہ کیا جس میں اسے فتح حاصل ہوئی۔ اس وقت ماد کی عمر 12 سال تھی۔ یہ واقعہ 586 قبل مسیح میں ہوا۔ بخت نصر کو پتہ چلا کہ عدنان یعنی عرب فوج کے سپہ سالار کا بیٹا ماد بھی قیدی ہے، تو اس نے ماد کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ارمیہ نے بخت نصر کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ انہوں نے بخت نصر سے کہا اس کی اولاد میں نبی پیدا ہوگا۔ بخت نصر نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ ارمیہ ماد کو اپنے ساتھ ایران سے ملک شام لے گئے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد ارمیہ ماد کو واپس مکہ لے آئے۔ ماد کی وجہ سے اسماعیل کی اولاد کو دوبارہ طاقت اور حکومت ملی۔ انہوں نے تہامہ شہر جو مکہ کے قریب ایک آبادی کا نام ہے اس پر قبضہ کیا اور وہاں ایک قلعہ بھی تعمیر کروایا۔ ماد کی اولاد یہیں رہنے لگی۔ ماد کی وجہ سے ہی تہامہ میں خوشحالی کا آغاز ہوا۔ وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے تھے، جس جنگ میں بھی حصہ لیتے فتح حاصل کرتے۔ نزار بن معد، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 19ویں پشت پر نزار سے جا ملتا ہے۔ نزار کے معنی ہیں یگانہ روزگار، یکتا۔ ان کا چہرہ چمکتا ہوا تھا، اسی وجہ سے پیدا ہونے والا بچہ نزار کے نام سے مشہور ہو گیا۔ نزار پیدا ہوئے تو بہت خوبصورت تھے، جس کو دیکھ کر ان کے والد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے بے شمار اونٹ قربان کیے، امیر غریب اپنوں اور بیگانوں سب کو دعوت دی۔ اس پر بڑی رقم خرچ ہوئی۔ ماد کہا کرتے تھے اللہ کریم نے اس بیٹے کی صورت میں مجھ پر جو انعام کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ خرچ کچھ بھی نہیں۔ روایت ہے کہ نزار کی آنکھوں میں نبوت کی روشنی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ بہت ہی عقل مند اور فہم و فراست کے مالک تھے۔ جس بادشاہ کے دربار میں جاتے خوب عزت و احترام پاتے۔ بادشاہ ان سے بڑی محبت سے پیش آتا۔ مدر بن نزار، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 18ویں پشت پر مدر سے جا ملتا ہے۔ مدر کے معنی ہیں سفید، گورا چٹا، اجلا۔ بہت حسین و جمیل تھے، جو انہیں دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ دلکش آواز کے مالک بھی تھے۔ ایک دن اونٹ پر سواری کرتے ہوئے گر پڑے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ درد کی شدت سے کہنے لگے میرا ہاتھ، میرا ہاتھ۔ خوبصورت اور دلکش آواز سن کر بہت سے اونٹ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عرب میں ہدی خانی یعنی اونٹ کی تعریف میں شاعری کا آغاز مدر نے کیا۔
انہوں نے کمال کی ذہانت پائی تھی۔ بنی عدنان میں مدر سب سے زیادہ دولت مند تھے۔ نزار کے 4 بیٹے ہیں، مدر، ربیعہ، ایات اور انمار۔ نزار کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو نجران میں رہنے والے افعا جرہمی کے پاس جانا اور اپنا فیصلہ کروا لینا۔ نزار کے بعد ان بھائیوں میں جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ چاروں بھائی اپنے والد کی وصیت کے مطابق نجران کے لیے نکلے۔ سفر کے دوران ان کا گزر ایک ہرے بھرے میدان سے ہوا۔ مدر نے گھاس دیکھی تو کہا، یہاں گھاس چرنے والا اونٹ کانا تھا۔ ربیعہ نے کہا، وہ اونٹ لنگڑا بھی تھا۔ ایات نے کہا، اس اونٹ کی دم بھی نہیں تھی۔ انمار نے کہا، وہ اونٹ اپنے مالک سے بھاگ کر یہاں آیا تھا۔ اس گفتگو کے بعد وہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ اونٹ کے مالک نے ان چاروں سے بھی پوچھا۔ سب نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق اونٹ کی نشانیاں بتائیں تو اونٹ کے مالک نے ان نشانیوں کی تصدیق کی۔ اونٹ کے مالک نے ان سے اونٹ کے بارے میں پوچھا کہ میرا اونٹ کہاں دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا، ہم نے تمہارا اونٹ نہیں دیکھا، ہمیں کیا پتا۔ اونٹ کے مالک نے یقین نہ کیا، وہ بھی افعا جرہمی کے پاس جانے کے لیے ان کے ساتھ نجران کو چل پڑا۔ جب یہ لوگ افعا جرہمی کے پاس پہنچے تو اونٹ کے مالک نے دعویٰ کیا، ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے مگر مجھے بتاتے نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ افعا نے ان سے پوچھا، اگر تم نے اس کا اونٹ نہیں دیکھا تو اس کی نشانیاں کیسے بتا دی؟ مدر نے کہا، میں نے جب گھاس دیکھی تو وہ ایک طرف سے چری ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف جوں کی توں تھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اونٹ کو ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ ربیعہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ اونٹ کے پاؤں کے نشان ایک طرف گہرے جبکہ دوسری طرف ادھورے تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا، اونٹ لنگڑا بھی ہے۔ ایات نے کہا، میں نے اونٹ کی مینگنیاں صحیح سالم دیکھی، ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، اس کا مطلب کہ اونٹ کی دم نہیں تھی۔ انمار نے کہا، میں نے دیکھا کہ میدان سرسبز ہے اور کھلا بھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، تو پھر اونٹ نے تھوڑے سے حصے سے گھاس کیوں کھائی؟ وہ اسے ادھورا چھوڑ کر بھاگ گیا، اسے فکر ہوئی کہ پکڑا نہ جاؤں۔ افعا جرہمی نے یہ باتیں سن کر اونٹ کے مالک سے کہا، جاؤ بھائی، تمہارا اونٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد افعا جرہمی نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نزار بن معاد کے بیٹے ہیں اور آپ کے پاس جھگڑے کا فیصلہ لینے آئے ہیں۔ افعا جرہمی نے حیرت سے کہا، اتنی عقل اور دانائی کے باوجود مجھ سے فیصلہ لینا بڑے تعجب کی بات ہے۔ افعا جرہمی نے ان کی پرتکلف دعوت کی۔ رات میں انگور کا مشروب پیش کیا گیا، کھانے میں بکری کا گوشت بنایا گیا۔ افعا نے بہت ہی اہتمام سے ان کی خدمت کی۔ کھانا کھانے کے بعد مدر نے کہا، میں نے ایسا مشروب زندگی بھر نہیں پیا، کاش انگور کی بیل جس سے یہ مشروب بنا کسی قبر پر نہ اگی ہوتی۔ ربیعہ نے کہا، ایسا لذیذ گوشت میں نے کبھی نہیں کھایا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ بکری کسی کتیا کے دودھ پر نہ پلی ہوتی۔ ایات نے کہا، میں نے ایسا میزبان نہیں دیکھا، کاش اس کا باپ کوئی غیر نہ ہوتا۔ انمار نے کہا، میں نے ایسی گفتگو پہلے نہیں سنی جو ہمارے لیے اس قدر فائدہ مند ہو۔ افعا جرہمی یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے مشروب بنانے والے کو بلایا اور پوچھا کہ انگور کہاں سے لیے تھے؟ مشروب بنانے والے نے کہا، میں نے انگور کی بیل تمہارے والد کی قبر پر اگائی تھی تاکہ سبزہ رہے۔ جب یہ بیل بڑھتی رہی تو اس پر انگور آ گئے، میں نے وہیں سے انگور لے کر مشروب بنایا ہے۔ اب افعا جرہمی کی حیرت بڑھ گئی۔ چرواہا بلایا گیا اور پوچھا گیا تو چرواہا بولا، جب یہ بکری پیدا ہوئی تو اس کی ماں مر گئی تھی، میں نے اس چھوٹی بکری کو کتیا کا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اب افعا جرہمی کی حیرت بہت زیادہ تھی۔ وہ پریشانی میں اپنی ماں کے پاس گیا اور پوچھا، میرا والد کون ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ میں ایک سردار کی بیوی تھی جس سے کوئی اولاد نہیں تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بے اولاد رہے، میں نے کسی اور سے تعلق قائم کیا اور تم پیدا ہوئے۔ افعا جرہمی ان لوگوں کا وجدان دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے ان لوگوں کا دعویٰ سنا اور فیصلہ کر دیا۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ رسول اللہ کے باپ دادا حسن و جمال کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین اور عقل مند تھے۔
مدر کے اقوال کچھ یوں ہیں: بہترین بھلائی وہ ہے جو فوری کی جائے، اپنے نفسوں کو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے والا بناؤ، لالچ سے ان کو بچائے رکھو۔ صلح اور فساد میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا دودھ دینے والے جانور کے دوبارہ دودھ دوہنے میں۔ الیاس بن مدر رسول اللہ کا سلسلہ نسب 17ویں پشت پر الیاس سے جا ملتا ہے۔ الیاس کے معنی ہیں بہادر، شجاع۔ آپ عرب قبائل کے سردار تھے۔ سب لوگ الیاس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ الیاس قربانی کا جانور لے کر بیت اللہ جانے والے پہلے شخص ہیں۔ الیاس نے اپنی قوم کی تربیت کی اور اسماعیل کے دین میں شامل کی گئی خرابیوں کو دور کیا۔ مقام ابراہیم طوفان کی وجہ سے گم ہو گیا تھا، الیاس نے اسے تلاش کر کے اس کی جگہ پر رکھا۔ ان کے اقوال کچھ یوں ہیں: جو بھلائی کی بات کرتا ہے وہ خوشی کی فصل کاٹتا ہے، جو برائی بوتا ہے وہ شرمندگی کی فصل کاٹتا ہے۔ مدرکہ بن الیاس رسول اللہ کا سلسلہ نسب 16ویں پشت پر مدرکہ سے جا ملتا ہے۔ ان کا اصل نام عمر ہے۔ ایک دن جنگل میں اپنے بھائی عامر کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے کہ انہیں شکار مل گیا۔ وہ اسے پکانے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک ایک خرگوش چھلانگے لگاتا ہوا پاس سے گزرا، جس کی وجہ سے اونٹ بھاگے۔ عمر نے اپنے بھائی عامر سے پوچھا، اونٹ کے پیچھے جاؤ گے یا شکار پکاؤ گے؟ عامر نے شکار پکانے کی حامی بھری۔ عمر اونٹوں کے پیچھے بھاگے اور انہیں پکڑ کر لے آئے۔ شام کو گھر واپس آئے تو اپنے والد کو ساری بات سنائی۔ ان کے والد نے عمر کو کہا، انتا مدرکہ، تم پا لینے والے ہو، اور عامر سے کہا، انتا طابخہ، تم کھانا پکانے والے ہو۔ دونوں انہی ناموں سے مشہور ہو گئے۔ خزیمہ بن مدرکہ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 15ویں پشت پر خزیمہ سے جا ملتا ہے۔ خزیمہ کھجور کے چھوٹے درخت کو کہتے ہیں جس کے پتوں سے ٹوکریاں بنتی ہیں۔ ان کی کنیت ابو اسد ہے۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت اسلم ہے۔ یہ لوگوں پر بہت احسان کیا کرتے تھے۔ ان کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ آپ دین ابراہیم پر عمل کرتے تھے۔ ان کے ایک بھائی کا نام حزیل ہے۔ کنانہ بن خزیمہ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 14ویں پشت پر کنانہ سے جا ملتا ہے۔ ان کی کنیت ابو ندر ہے۔ ان کی والدہ کا نام ابانہ بنت سعد ہے۔ کنانہ کے معنی ترکش ہیں، جس میں تیر رکھے جاتے ہیں۔ جس طرح ترکش اپنے اندر تمام تیروں کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح انہوں نے اپنی ساری قوم کو اپنی جود و سخا سے اپنے دامن میں چھپا لیا تھا، اس لیے یہ کنانہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ رسول اللہ کا خاندان انہی کی وجہ سے کنانی کہلایا۔ کنانہ کے علم و فضل کی وجہ سے اہل عرب دور دور سے ان سے ملنے آتے تھے۔ کنانہ اہل عرب سے کہا کرتے تھے، مکہ میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا، وہ اللہ کریم پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، نیکی، احسان اور بلند اخلاق کی تلقین کرے گا۔ اہل عرب، تم اس کی پیروی کرنا، اس سے تمہاری عزت اور قدر میں اضافہ ہوگا۔ ایک روز کنانہ حتیم یعنی بیت اللہ کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں ہے اور سفید رنگ کی نیم دائرہ دیوار ہے، اس میں سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ انہیں خواب میں کہا گیا، ان 4 چیزوں میں سے ایک چن لو، گھوڑے، اونٹ، تعمیرات اور دائمی عزت۔ کنانہ نے عرض کی، میرے رب، مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرما دے۔ اللہ کریم نے ان کی دعا کے صدقے یہ ساری نعمتیں عطا کی۔ ندر بن کنانہ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 13ویں پشت پر ندر سے جا ملتا ہے۔ ندر کا مطلب ہے تابناک اور تر و تازہ۔ ان کا نام قیس ہے۔ ان کی والدہ کا نام برہ بنت مر بن اد بن طابقہ ہے۔ روشن چہرہ اور حسن و جمال کی وجہ سے ندر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مالک بن ندر رسول اللہ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت پر مالک سے جا ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حارث ہے۔ آپ کی والدہ کا نام عاتقہ اور لقب اکرشہ ہے۔ مالک کا ایک قول مشہور ہے کہ خوبصورت چہرے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، جب ان کے عیب ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کی صورت پر نہ جاؤ۔
بہت سی صورتیں حقیقت حال سے بالکل الٹ ہوتی ہیں۔ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دھوکہ دیتی ہیں اور ان کی برائیاں پرکھ لی جاتی ہیں۔ ظاہری صورتوں سے بچو اور حقائق تلاش کرو۔ ہر معاملے کے انجام کے پیچھے نہ پڑو، گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتے تھے، لوگوں کو وعدہ کرنے اور اسے پورا کرنے کی اہمیت بتاتے۔ کعب لوگوں کو بتایا کرتے کہ اس کائنات کا آخری نبی ان کی اولاد میں سے ہوگا۔